ڈاکٹر صاحب نے پیر افضل قادری کے بارے میں اور علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں فتویٰ دیا اور فتویٰ کفر کا دیا حالانکہ میں نے تو فتویٰ دیا ہی نہیں تھا، میں نے کہیں اس قائل کو کافر قرار نہیں دیا تھا، اور فتویٰ کفر کا دیا، فتویٰ میں نہیں لگاؤں گا کسی پر، اور فتویٰ کفر کا دیا۔ میں نے کسی پہ فتویٰ نہیں لگانا، میں آج بھی ان پر فتویٰ نہیں لگاؤں گا۔ بات کی اور کفر کا فتویٰ دیا۔ لفظ خدا کے لحاظ سے 7-8 گھنٹے دلائل دے چکا ہوں، لیکن ابھی تک فتویٰ نہیں لگایا۔ میں نے اتمام حجت کے لیے خود فتویٰ نہیں لگایا، صرف دلائل بیان کیے، یہ ہم صرف روایت کر رہے ہیں، اپنی طرف سے نہیں، صرف اماموں کا قول تو پڑھنے کا کہنا میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا جنازہ پڑھنا درست ہے یا کہ آپ کا فتویٰ دینا درست ہے؟ کہ فتویٰ انہوں نے دیا۔ ایک پیر صاحب نے یہ کہا کہ اگر 2 خدا ہوں گے تو تباہی ہو جائے گی، اگر تم لبیک میں 2 خدا بناؤ گے تو تباہی ہو جائے گی۔ وہ جیسے آتا ہے لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، 2 خدا بھی ہوں تو زمین و آسمان میں فساد پیدا ہو جائے۔ لبیک میں بھی اگر آپ 2 خدا مانیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا، اور میرا یہ اعلان ہے کہ لفظ خدا صرف اللہ ہی پر بولا جا سکتا ہے، میں آج بھی ان پر فتویٰ نہیں لگاؤں گا۔ اپنی طرف سے فتویٰ، تم حوصلہ رکھنا، میں فتویٰ بولو تو صحیح، میں فتویٰ میں اپنی طرف سے نہیں لگاؤں گا کہ وہ اس طرح ہو گئے ہیں، میں صرف ائمہ کا فتویٰ پڑھ کے سناؤں گا۔ اگر کوئی یہ کہے تو ائمہ نے کیا کہا، اب ان ائمہ کا کوئی امام احمد رضا بریلوی کا تو ان سے لبیک کی چیئرمینی کا کوئی جھگڑا تو نہیں تھا نا، شاہ مصطفیٰ رضا جو ان کے پیر ہیں، یہ فتویٰ ان کا میں بھی پڑھنے والا ہوں، ان کا تو کوئی چیئرمینی کا جھگڑا نہیں تھا نا۔ اب یہ جو فتوے میں وضاحت ہے، یہ وہ نہ کہیں کہ ہمیں تو انہوں نے نکاح کر بھی 3 تھیں، وہ بھی سب کچھ کہہ دیا ہے، تو میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، میں تو فتویٰ صرف پڑھ کے سنا رہا ہوں، فتویٰ میں نہیں لگاؤں گا کسی پر۔ میں لفظوں کا حکم جو میری شرعی ڈیوٹی ہے، اور رب کعبہ کی قسم اس احساس سے میں اتنے راتیں جاگ کے، یہ میرے دوست سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن گونگا شیطان نہ کہا جائے کہ تمہارے زندہ ہوتے ہوئے یہ سب کچھ ہوا اور تم منہ بند کر کے بیٹھے رہے۔ میں اپنا فرض نبھا رہا ہوں، اور قیامت کے دن رب سے کہوں گا کہ جب سب نے چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا، میں بول کے سب کو بتا رہا تھا۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 15، جامعہ نظامیہ والا چھپا ہوا، جلد نمبر 15، صفحہ نمبر 278۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین و مشائخ اعظام اس مسئلہ میں کہ زید کہتا ہے، اس نے، سوال لمبا ہے، کئی کفر کیے، اعلیٰ حضرت نے ہر ایک کا حکم بتایا۔ اس میں سے جو ہمارے موضوع کا سوال ہے وہ ہے کہ زید کہتا ہے کہ سوائے خدا کے کچھ نہیں، یعنی یہ بھی خدا ہے، وہ بھی خدا ہے، زید بھی خدا ہے، بکر بھی خدا ہے۔ لفظ خدا جس طرح ہوگا کہ اللہ پر بھی بولا، بندے پر بھی بولا جا سکتا ہے، تو یہ بندے نے پوچھا کہ ایک بندہ ایسا ہے وہ کہتا ہے لفظ خدا زید پر بھی بولا جا سکتا ہے، زید بھی خدا ہے، عمر بھی خدا ہے، بکر بھی خدا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اور ساتھ شعر کا ایک مصرع، بندے کو تو خدا کہوں اور اس کو کیا کہوں، نقل کفر نہ باشد۔ اعلی حضرت کا جواب سنو، صورت مذکورہ میں زید یقیناً کافر مرتد ہے، میں نے کسی پر نہیں لگانا، زید یقیناً کافر مرتد ہے۔ کیوں؟ کیا جرم ہوا؟ فرض زید، عمر، بکر سب کو خدا کہنا یہ جرم ہے، زید، عمر، بکر سب کو خدا کہنا یہ جرم ہے، یہ صفحہ نمبر 278 ہے۔ پھر بندہ کو خدا کہوں شعر میں یہ جرم ہے، یعنی باقی جرائم علیحدہ، یہ 2 وجوہات جو اس موضوع کی تھیں کہ وہ کافر و مرتد کیوں ہوا، اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ نے یہ اس کا سبب بیان کیا۔ اب ذرا اس سے اوپر
مرشد کو خدا کہنا معاذ اللہ. فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 611. بعض ذاکرین اپنے مرشد کو خدا کہتے ہیں. یہ سوال ہے 611 صفحے پر اعلی حضرت سے. سنو جواب. مرشد کو خدا کہنے والا کافر ہے، اور اگر مرشد اسے پسند کرے تو وہ بھی کافر ہے. میں نے کسی پہ فتویٰ نہیں لگانا، حالانکہ میں نے تو فتویٰ دیا ہی نہیں تھا. میں نے کہیں اس قائل کو کافر قرار نہیں دیا تھا. یہ خود وہ قائل بھی مانتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ لزوم کفر آیا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ اس سے لزوم کفر آیا. لفظ خدا کے لحاظ سے 7-8 گھنٹے دلائل دے چکا ہوں، لیکن ابھی تک فتویٰ نہیں لگایا. اگر کسی کو تو میری دلیل کے خلاف گھمنڈ ہے تو آ جائے. میں نے اتمام حجت کے لیے خود فتویٰ نہیں لگایا، صرف دلائل بیان کیے. فتاوی مصطفیہ شاہ مصطفیٰ رضا مفتی اعظم ہند اعلی حضرت عظیم البرکت کے صاحبزادے کا فتاوی صفحہ نمبر 31 پہ لکھا ہے اللہ عز و جل پر ہی خدا کا اطلاق ہو سکتا ہے. یہ پہ ذرا زور ہے تو پتہ چلا کسی لیڈر پہ اطلاق کسی لیڈر پہ اطلاق، کسی مولوی پہ لفظ خدا کا اطلاق یا مجاز کا بہانہ نہیں ہو سکتا. اور سلف سے لے کر خلف تک ہر قرن میں تمام مسلمانوں میں بلا نکیر اطلاق ہوتا رہا ہے. دیکھو یہ ہے فتاوی تتار خانیہ. یہ کوئی نہ کہے کہ میں اپنا بنا کے لایا ہوں. یہ اس کی 5ویں جلد ہے فتاوی تتار خانیہ. یہ 5ویں جلد ہے. لکھا ہے لو قالا من خدایم. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں خدا ہوں، وہ خدا کا لفظ جو فیض آباد میں بولا گیا، لو قالا من خدایم علی وجہ المزاح، یا تو سنجیدگی میں کہا گیا، اور تتار خانیہ میں اگرچہ بطور مذاق کہے کہ خود آئم، یعنی خود آئم کہ کہیں میں دعوت میں جانا تھا تو کہا من خود آئم کہ میں خدا ہوں، یعنی خود آئم کہ میں خود آیا ہوں. کہا اگرچہ مذاق میں بھی کہے فقد کفر. فتاوی عالمگیری 500 علماء ہند کا فتویٰ، 500 علماء ہند کا فتویٰ. اس فتاوی عالمگیری کے اندر جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 284 ہے. ولو قالا من خدایم علی وجہ المزاح، کہ جس نے اپنے بارے میں یعنی اللہ کے سوا کسی کو خدا کہا مزاح کے طریقے پر، اگرچہ سنجیدگی میں نہ ہو، مزاح کے طریقے پر، یعنی خدایم فقد کفر. یہ ہم صرف روایت کر رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں، صرف اماموں کا قول تو پڑھنے کا کہنا میں. اور اگر بات کچھ آگے پیچھے کی ہے یا مسئلہ اور ہو اور میں نے کوئی اور بیان کیا تو پھر تو بات کرو. بات تو لفظ خدا کی ہے نا.